بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین کرام، ماں اور بچے کا رشتہ اللہ کی بنائی ہوئی سب سے پاکیزہ اور نازک رشتہ ہے۔ اگر اس میں چھوٹی سی چوک بھی ہو جائے تو معصوم دل پر پہاڑ ٹوٹ پڑتا ہے۔ یہ 6 خامیاں دراصل وہی 6 زخم ہیں جو ماں نادانستہ طور پر اپنے بچے کے دل پر لگا دیتی ہے، اور پھر وہی زخم ضد ہٹ دھرمی اور نافرمانی کی شکل میں باہر نکلتے ہیں۔ آئیے آج اپنے رویوں کا احتساب کریں تاکہ ہماری گود سے نکلنے والا ہر بچہ ہماری جنت کا دروازہ بنے، جہنم کا سبب نہ بنے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ بچے آپ کی بات کیوں نہیں مانتے؟ اصل راز ماں کی خامیوں میں چھپا ہے۔ بچوں کو ضدی اور نافرمان بنانے والی ماں کی غلطیوں میں سے سب سے پہلی غلطی یہ ہے۔ ناظرین کرام، کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک ماں کو کون سی 6 خامیاں ہو سکتی ہے جو معصوم بچوں کو ضدی اور ڈھیٹ بنا دیتی ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کا ایک چھوٹا سا رویہ بچے کے دل سے آپ کی عزت کیسے مٹا دیتا ہے؟ آخر وہ کون سا چھپا ہوا راز ہے جو بچے کی شخصیت کو ضدی اور سرکش بنا دیتا ہے؟ محترم ناظرین، کیا آپ نے کبھی دل ہی دل میں یہ سوال اٹھایا ہے کہ آخر وہ کون سی وجہ ہے جس کی بنا پر بچے ماں کی محبت کے باوجود ماں کی بات کو اہمیت نہیں دیتے؟ آپ ان کی خوشیوں کے لیے اپنا آرام قربان کر دیتی ہے، دن رات تھکن برداشت کرتی ہے، لیکن پھر بھی بچے آپ کی نصیحت کو سن کر بھی نظر انداز کیوں کر دیتے ہیں؟ جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا ہے اس کے مزاج میں ضد اور ہٹ دھرمی بڑھتی ہی کیوں چلی جاتی ہے؟ کبھی آپ نرمی سے سمجھاتے ہیں، کبھی سختی اختیار کرتی ہیں، مگر ہر بار نتیجہ الٹا نکلتا ہے۔ آخر ضد کہاں سے جنم لیتی ہے؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ بچے ماں کی آواز کو تو سنتے ہیں مگر دل کی گہرائی سے قبول کیوں نہیں کرتے؟ کیا آپ حیران نہیں ہوتی کہ جتنا آپ انہیں روکنے یا ٹوکنے کی کوشش کرتی ہیں وہ اتنا ہی اپنی ضد پر ڈٹے رہتے ہیں؟ یہ سوال ہر اس ماں کے دل کو پریشان کرتا ہے جو اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے محنت اور جد و جہد میں لگی ہوئی ہے۔ اصل راز چھپا ہے ان چھوٹی چھوٹی غلطیوں میں جو ہم روزمرہ زندگی میں کر جاتے ہیں، وہ رویے جو ہمیں معمولی لگتے ہیں مگر بچے کی شخصیت پر پہاڑ جیسے اثرات چھوڑتے ہیں۔ جی ہاں، وہی 6 پوشیدہ غلطیاں ہیں جو بچوں کو ضدی، ہٹ دھرم اور نافرمان بنانے کا بیج بو دیتے ہیں۔ کیا آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا بچہ آپ کی عزت کرے، آپ کے الفاظ کو سنجیدگی سے مانے اور ایک فرما بردار انسان بنے؟ تو آئیے آج کی اس ویڈیو میں آپ کی رہنمائی کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کون سی غلطیاں ہیں جنہیں ٹھیک کر کے آپ اپنے بچے کے دل کو بدل سکتی ہیں۔ ایک ننھا سا بچہ جو ماں کو اپنی کائنات سمجھتا تھا اور ماں بھی اسے اپنی سانسوں کی دھڑکن کہتی تھی۔ ابتدا میں وہ ماں کی ہر بات پر لبیک کہتا تھا، مگر وقت کے ساتھ جب اس کی چھوٹی چھوٹی خواہشیں جنم لینے لگی تو اس کے معصوم دل میں بغاوت کے بیج بڑھنے لگے۔ ڈانٹ ڈپٹ اور روک ٹوک نے اس کی وہ مسکراہٹ چھین لی، اس کی ضد کو بڑھا دیا اور یوں نافرمانی کی راہیں کھلنے لگی۔ ایک رات ماں نے خواب دیکھا، اس کا بچہ دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، قبر کے کنارے
کھڑی رو رہی تھی کہ فرشتے آئے اور معصوم بچے کو جہنم کی طرف گھسیٹنے لگے۔ بچے کی آنکھوں میں خوف، لبوں پر چیخ اور ہاتھ فضا میں تڑپ رہے تھے۔ وہ چیخا، میں معصوم تھا مگر ماں کی تنہائی نے مجھے ضدی بنا دیا، نافرمان بنا دیا۔ فرشتوں نے کہا، نافرمانی کی سزا یہی ہے۔ اسی لمحے ماں کو بلایا گیا، آنکھوں میں خون، لبوں پر چیخ، دل میں فریاد۔ وہ اللہ کے حضور گر کر بولی، پروردگار، اس کی ہر خطا میری کوتاہی ہے، میں اسے معاف کرتی ہوں، اسے جہنم میں نہ ڈال۔ فرشتے رک گئے اور اللہ نے فرمایا، ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ چونک کر ماں جاگ اٹھی، بچے کو گلے لگایا اور طے کر لیا کہ اب کبھی اس کے دل کی پکار کو نظر انداز نہیں کروں گی۔ ماں کی وہ 6 غلطیاں جو بچوں کو ضدی بنا دیتی ہیں، انہی غلطیوں میں سے پہلی غلطی بچوں پر ہر وقت چیخنا اور ڈانٹ ڈپٹ کرنا ہے۔ ناظرین کرام، ذرا سوچئے، ایک ماں کی زبان سے نکلنے والا ہر جملہ بچے کے دل پر کتنا گہرا اثر چھوڑتا ہے۔ یہ الفاظ صرف کانوں سے نہیں ٹکراتے بلکہ بچے کی روح میں جا کر نقش ہو جاتے ہیں، مگر افسوس اکثر مائیں یہ بھول جاتی ہیں۔ وہ سمجھتی ہیں کہ اونچی آواز، سخت لہجہ اور بار بار کی ڈانٹ بچے کو سیدھا کر دے گی، حالانکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ ماں کی چیخ دل کے تاروں کو زخمی کر دیتی ہے۔ ہر بار جب لہجہ بلند ہوتا ہے، بچے کے دل میں ایک نئی دیوار کھڑی ہو جاتی ہے۔ یہ دیوار آہستہ آہستہ اتنی اونچی ہو جاتی ہے کہ بچہ ماں کی بات سننا ہی چھوڑ دیتا ہے۔ وہ بچہ جو ہنسی اور سکون کی تلاش میں ماں کی گود کو اپنا ازل سمجھتا تھا، وہاں چیخو پکار اور شور پا کر ضد کو اپنی پناہ بنا لیتا ہے۔ یاد رکھیں، جو بچے سب سے زیادہ ڈانٹے جاتے تھے وہی سب سے زیادہ ضدی نکلتے ہیں۔ وجہ یہ نہیں کہ وہ پیدائشی ہٹ دھرم تھے، بلکہ اس لیے کہ ڈانٹ اور تلخی نے انہیں ضد کو ڈھال بنانے پر مجبور کر دیا۔ وہ سوچنے لگتے ہیں، چاہے کچھ بھی کر لوں ماں کو خوش نہیں کر سکتا، اور یوں وہ اپنی مرضی کے راستے پر چل پڑتے ہیں۔ اے ماں، اگر آپ چاہتی ہو کہ بچہ فرما بردار بنے تو اپنی زبان کو نرم کرو۔ ایک مسکراہٹ، ایک پیار بھرا، ایک محبت بھرا جملہ وہ انقلاب پیدا کر سکتا ہے جو 1000 چیخیں نہیں کر سکتی۔ یاد رکھو، نرم بول دل کو جیتتے ہیں اور سخت لہجہ دل کو زخمی کر دیتا ہے۔ یہی وہ پہلی بڑی غلطی ہے جو بچے کو ضدی اور ڈھیٹ بنا دیتی ہے۔ ماں کی وہ 6 غلطیاں جو بچوں کو ضدی بنا دیتی ہے، ان 6 غلطیوں میں سے دوسری غلطی بچوں کا دوسروں سے موازنہ کرنا۔ سوچئے، ایک ماں اپنے ہی بچے سے کہے، دیکھو فلاں بچہ کتنا فرما بردار ہے، تم کیوں نہیں ہو؟ یہ فلاں بہترین نمبر لاتا ہے اور تم ہمیشہ پیچھے رہتے ہو۔ یہ جملے ماں کو بظاہر معمولی لگتے ہیں، مگر بچے کے دل میں یہ الفاظ ایسے پیوست ہو جاتے ہیں جیسے کسی نے تیز دھار خنجر سے نرم گوشت چیر ڈالا ہو۔ خون تو نہیں نکلتا، لیکن دل کا سکون بکھر جاتا ہے، اعتماد ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ کیا ہر بچہ دنیا میں دوسروں کی طرح پیدا ہوتا ہے؟ کیا ہر ذہن، ہر صلاحیت، ہر عادت ایک جیسی ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ لیکن جب ماں بار بار تقابل کرتی ہے تو بچہ یہ پیغام لیتا ہے کہ میں ناکام ہوں اور میری ماں کو مجھ پر فخر نہیں۔ یہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے، دہکتا ہوا لاوا کے مانند جو اندر ہی اندر ضد اور ہٹ دھرمی کی شکل میں پھٹنے لگتا ہے۔
بظاہر وہ بچہ خاموش رہتا ہے، لیکن دل ہی دل میں وہ ضد کو اپنی ڈھال بنا لیتا ہے۔ پھر وہ اپنے رویے سے یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ میں ویسا ہی رہوں گا جیسا میں چاہتا ہوں، چاہے ماں خوش ہو یا نہ ہو۔ یاد رکھیں، موازنہ بچے کی معصومیت کو چاٹنے والی دیمک کی طرح ہے۔ جب ماں اپنے ہی لخت جگر کو ہر وقت کسی اور کے آئینے میں دیکھتی ہے تو بچہ اپنی اصل پہچان کھو دیتا ہے۔ وہ سوچتا ہے میری ماں مجھے قبول نہیں کرتی تو میں بھی اس کی بات کیوں مانوں۔ بچے کا دل و دماغ، بچے کا دل باغ کی کلی کے مانند ہے۔ یہ کلی تعریف، حوصلہ اور محبت کی روشنی میں کھلتی ہے، لیکن اگر آپ اس پر مایوسی اور موازنہ کے پتھر برسائیں گی تو وہ کلی کھلنے کے بجائے مرجھا جائے گی۔ ضد اس کے لیے بقا کا ہتھیار بن جائے گی۔ اے ماں، اگر چاہتی ہو کہ بچہ ضدی نہ بنے تو اسے دوسروں سے مت تولو۔ ہر بچہ ایک الگ کائنات ہے، ایک الگ تحفہ ہے۔ اپنی آنکھوں سے اس کی انفرادیت دیکھو، ورنہ آپ کے ہی الفاظ اسے آپ سے دور کر دیں گے۔ انہی 6 غلطیوں میں سے جو بچوں کو ضدی بنا دیتی ہے، ان میں سے تیسری غلطی وعدہ کر کے پورا نہ کرنا ہے۔ ناظرین کرام، بچے کے لیے ماں کا وعدہ محض ایک جملہ نہیں ہوتا، بلکہ ایک ایسی مقدس گواہی ہوتا ہے جسے وہ اپنے دل کی تختی پر یاد کر لیتا ہے۔ جب ماں کہتی ہے کل تمہیں وہ کھلونا دلاؤں گی، کل تمہیں پارک لے جاؤں گی، یا یہ کام مکمل کرو پھر انعام ملے گا، تو بچہ ان الفاظ کو اپنی معصوم دنیا کی سب سے بڑی حقیقت مان لیتا ہے۔ لیکن جب یہ وعدہ پورا نہ ہو تو وہ معصوم دل ایسے ٹوٹتا ہے جیسے کسی نے روشنی کی شمع کو اچانک بجھا دیا ہو۔ یہی لمحہ ضد اور ڈھیٹ کے بیچ بونے لگتا ہے۔ سوچیں، ایک چھوٹا سا دل جو اپنی ماں کی ہر بات کو سچ مانتا ہے، جب بار بار دھوکہ کھاتا ہے تو اس کے اندر یہ سوچ گھر کر لیتی ہے ماں کی بات پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ یہ سوچ بچے کے اعتماد کو دیمک کی طرح چاٹ لیتی ہے۔ وہ ماں کی نصیحت کو مذاق سمجھنے لگتا ہے اور یوں نافرمانی اس کے رویے کا حصہ بن جاتی ہے۔ ماں کے ٹوٹے ہوئے وعدے بچے کے اندر ایک تلخ زہر بھر دیتے ہیں۔ چاہے ماں نرمی سے بات کرے یا سختی سے، بچہ سوچتا ہے یہ سب جھوٹ ہے، یہ پورا نہیں ہوگا۔ یہی سوچ اسے ضدی بنا دیتی ہے۔ وہ اپنی ہر خواہش پر ڈٹ جانے کو ہی اپنی طاقت سمجھنے لگتا ہے۔ یاد رکھیں، بچہ ماں کو اپنا سب سے بڑا سہارا سمجھتا ہے۔ اگر ماں ہی وعدے نبھانے میں ناکام ہو جائے تو وہ سہارا زمین بوس ہو جاتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بچہ ضد کو اپنی ڈھال بنا لیتا ہے اور اپنی معصومیت کھو بیٹھتا ہے۔ لہٰذا اے ماں، اگر بچہ فرما بردار دیکھنا چاہتی ہو تو ایک اصول ہمیشہ یاد رکھو، وعدہ کرو تو پورا کرو، اور اگر پورا نہیں کر سکتی ہو تو وعدہ کرنا ہی چھوڑ دو، کیونکہ ماں کی زبان سے نکلا ہر وعدہ بچے کے دل پر تقدیر کی طرح، لکیر کی طرح اترتا ہے، اور جب یہ لکیر ٹوٹتی ہے تو بچہ بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ ماں کی وہ 6 غلطیاں جو بچوں کو ضدی بنا دیتی ہے، ان غلطیوں میں سے چوتھی غلطی بچوں کو دوسروں کے سامنے ذلیل یا شرمندہ کرنا ہے۔ یہ وہ خنجر ہے جو ماں بھلے ہی نادانی میں اپنے بچے کے دل میں گھونپ دیتی ہے۔ جب والدہ کسی غلطی کو محفل میں بے پردہ کرتی ہے، بچے کو ہنسی یا طنز کا نشانہ بناتی ہے، تو وہ اندر سے ٹوٹ جاتا ہے۔ جب اس کی عزت عوام میں چلی جائے
تو ایک दरार पैदा हो जाती है जो आसानी से भर नहीं पाती। एक नन्हा दिल जो माँ की मुस्कान को अपना मरकज समझता था, जब महफिल में उसकी खामियों का जिक्र होता है तो खुद से सवाल उठाता है, क्या मैं वाकई इतना बुरा हूं? ये शर्त खुद एतमादी को खा जाता है। बच्चा दिफाई होता चला जाता है और अपनी कमजोरी छुपाने के लिए जिद और पिटाई अपना लेता है। ऐसे बच्चे बोलते कम हैं मगर दिल में तल्ख जज्बात पलते हैं। वो सोचते हैं माँ ने मुझे रुसवा किया, अब मैं उसकी बात नहीं मानूंगा। इस शर्मिंदगी का जख्म डांट से भी गहरा होता है। जब माँ महफिल में तंजिया अंदाज में बात करे तो बच्चा शर्मिंदगी में खुद को अलग कर लेता है। ये छोटे जख्म बड़े सर्द रिश्तों की बुनियाद बन जाते हैं। लिहाजा ए मेरी माओ, इस्लाह का मकसद शर्मिंदगी नहीं, सुधार होना चाहिए। बच्चे को तन्हाई में प्यार से समझाओ, जाती अंदाज में रहनुमाई दो और कभी भी उसकी इज्जत अवाम में मजरूह मत करो। बच्चा घर का चिराग है, इसे महफिल में बुझाने के बजाय दिल में एतमाद की रोशनी डालो। हमेशा अच्छा सलूक करो। पांचवी गलती जो माँ अपने बच्चों के साथ करती है वो है हर वक्त रोक टोक और पाबंदियां लगाना। वालिदैन के अल्फाज अपनी बच्चों के लिए कभी रोशनी का चिराग बनते हैं और कभी अंधेरों की जंजीर। जब हर लम्हा माँ की जबान से यही अल्फाज गूंजते हैं, ये मत करो, वहां मत जाओ, खामोश रहो, बैठ जाओ, तो बच्चा अपने आप को कैद की पिंजरे में महसूस करता है। ये कैफियत उसके दिल में ये सोच पैदा करती है कि मेरी जिंदगी मेरी नहीं है, मेरी ख्वाहिशों की कोई कदर नहीं है। यही मुसलसल जबर आहिस्ता आहिस्ता जिद और हट धर्मी में बदल जाता है। सोचिए, एक बच्चा जो खेलना चाहता है, अपनी मासूम ख्वाहिशें पूरी करना चाहता है, जब बार बार रोका जाए तो वह अपनी आरज़ुओं को दबाने की बजाय जिद की ढाल पहन लेता है। वो माँ की हर नसीहत को अपनी आजादी पर हमला समझने लगता है। फिर नतीजा ये निकलता है कि वो माँ के खिलाफ डट जाता है। लाख समझाया जाए, दिल के किसी कोने में ये ख्याल जम चुका होता है कि मेरी माँ मुझे खुश नहीं देखना चाहती, वो बस रोकना जानती है। याद रखिए, बच्चा मिट्टी का पुतला नहीं जिसे मर्जी से तोड़ा मड़ोड़ा जा सके। वो एक जीता जागता वजूद है अपनी ख्वाहिशात और ख्वाबों के साथ। जब माँ उसकी हर हरकत को रोकने लगे तो वो आजादी के लिए बगावत करता है। ये बगावत छोटी नहीं रहती बल्कि जिद का तनावर दरख्त बन जाती है जो माँ की हर बात के खिलाफ साया डाल देता है। ऐसी कड़ी पाबंदियां दो इंतहाओं को जन्म देती है। या तो बच्चा डरपोक बन जाता है जो बगैर माँ के कुछ करने की हिम्मत नहीं रखता, या फिर वो इतना जिद्दी हो जाता है कि माँ की गैर मौजूदगी में वही सब करता है जिससे रोका गया था। माँ समझती है कि वो तरबियत कर रही है, लेकिन दर हकीकत वो जिद की जमीन हमवार कर रही होती है। लिहाजा ए माँ, याद रखो, बच्चे को सांस लेने की आजादी दो, उसे छोटी छोटी जिम्मेदारियां दो, अपनी उम्र के मुताबिक फैसले करने का हक दो। सिर्फ वहां रोकें जहां वाकई नुकसान का खतरा हो, बाकी जगहों पर भरोसा करें। बच्चा परिंदा है, अगर परों को बार बार काटा जाए तो वो एक दिन जिद में पिंजरा तोड़कर ही उड़ने की कोशिश करेगा। माँ की वो 6 गलतियां जो बच्चों को जिद्दी बना देती है, उन गलतियों में से छठी गलती
بچوں کو وقت اور توجہ نہ دینا ہے۔ ناظرین کرام، یہ وہ غلطی ہے جو بظاہر چھوٹی لگتی ہے مگر حقیقت میں سب سے زیادہ زہر آلود ہوتی ہے۔ جب ماں اپنے بچے کو وقت اور توجہ نہیں دیتی تو وہ صرف ایک لمحہ نہیں کھوتی بلکہ بچے کے دل میں ایک ایسا خلا چھوڑ دیتی ہے جو نہ دولت سے بھرتا ہے، نہ شہرت سے، نہ ہی کسی دنیاوی کامیابی سے۔ سوچئے، ایک معصوم بچہ اپنی چھوٹی سی خوشی یا خواب لے کر ماں کے پاس آتا ہے مگر جواب یہی ملتا ہے، ابھی نہیں، بعد میں، وقت نہیں ہے، بہت مصروف ہوں۔ یہ جملے بچے کے دل پر ایک ٹھپا لگا دیتے ہیں کہ میری اہمیت کم ہے۔ یہی احساس آہستہ آہستہ اس کے دل کو ضدی اور بغاوت پر مائل کر دیتا ہے۔ وہ اپنے زخموں کو چھپانے کے لیے ضد کو ڈھال بنا لیتا ہے۔ یاد رکھیے، بچہ ماں کی قربت میں سکون ڈھونڈتا ہے۔ اگر ماں کے پاس وقت نہ ہو تو وہ سکون کہیں اور تلاش کرے گا، کبھی دوستوں میں، کبھی اسکرین پر، کبھی غلط راستوں پر۔ یہ محرومی صرف دنیاوی نقصان نہیں بلکہ دینی نقصان بھی ہے، کیونکہ جب ماں وقت نہیں دیتی ہے تو بچہ دینی تربیت، اخلاق اور قرآن کی روشنی سے بھی محروم رہ جاتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مصروف زندگی میں بھی بچوں کے لیے وقت نکالا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نواسوں حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو کاندھوں پر بٹھاتے، پیار کرتے اور کھیلتے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم ہستی بچوں کو وقت دے سکتی ہے تو ہم کس بہانے سے بچ سکتے ہیں؟ لہٰذا اے ماں، یاد رکھو، بچے کو وقت دینا سب سے بڑا تحفہ ہے۔ یہ لمحے سے بچے کے لیے نہیں بلکہ آپ کے لیے بھی صدقے جاریہ ہے۔ اگر آپ نے یہ حق ادا نہ کیا تو کل یہی محرومی آپ کے لیے خسارے کا سبب بنے گی۔ تو ناظرین کرام، قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتا ہے فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، اس سے نرمی سے بات کرو، شاید کہ وہ نصیحت قبول کر لے یا ڈر جائے۔ یہ اگر فرعون جیسے ظالم سے بھی نرمی سے بات کرنے کا حکم ہے تو اپنے بچوں سے کتنی زیادہ نرمی ضروری ہے۔ ناظرین کرام، اللہ سے دعا ہے ہم سب کے بچوں کی حفاظت فرمائے، ہر ماں باپ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کر پائے، آپ کی اولاد آپ کے لیے آخرت کی بھلائی اور کامیابی کا ذریعہ بنے۔ اللہ سارے والدین کے بچے کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ الامان الحفیظ، جزاکم اللہ خیرا کثیرا و احسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔